بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین قسم ہے انجیر کے درخت کی، والزیتون اور زیتون کے درخت کی، وطور سینین اور سینین پہاڑ کی یعنی طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے کے اندر پیدا کیا بنایا. ثم رددناہ پھر ہم انسان کو لوٹا دیے اسفل سافلین پست لوگوں میں سب سے نچلی حالت میں سب سے زیادہ پست، مگر تمام انسانوں کو نہیں. الا الذین آمنوا مگر سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا. یہ لوگ پست حالت میں نہیں لوٹتے ہیں بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون بس ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے. ممنون مانے ختم ہونے اور اجر مانے ثواب، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے. فما یکذبک بعد بالدین پس انسان کون سی چیز تم کو جھوٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں. الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ تعالی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ اس صورت کے اندر مبدا اور معاد کا ذکر ہے یعنی انسان کی پیدائش کا، اور پھر انسان کے یعنی ابتدا اور شروعات کی حالت کا، اور آخر اور انتہا کی حالت کا. تو اس کو عربی میں مبدا یعنی شروع کے حالات اور معاد یعنی آخری حالات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر 4 چیز کی قسم کھائے. والتین انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی. انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں نہ گٹھلی ہوتی ہے، نہ چھلکا ہوتا ہے، اور نہ کوئی اس کے اندر خراب زائد چیز ہوتی ہے. ہضم بھی زیادہ ہوتا ہے. گردے کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کثیر الفائدہ ہے. اور زیتون یہ بھی بہت ہی زیادہ کثیر البرکت کہ یہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے، سالن کا بھی کام دیتا ہے، درد کے جوڑوں کے استعمال کے لیے بھی کام دیتا ہے. تو بعض مفسرین نے 3 سے مراد انجیر کا درخت اور زیتون سے مراد زیتون کا درخت لیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں پر پیدا ہوتی ہے یعنی ملک شام اور فلسطین وہ ہے. اور طور سینا جس پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اس پہاڑ کی قسم کھائے. وہذا البلد الامین اور مکہ مکرمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم کھائے کہ اس امن والے شہر کی قسم. اس امن والے شہر کی قسم. یہ 4 قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچہ کے اندر، سب سے زیادہ خوبصورت شکل کے اندر پیدا کیا ہے.
یعنی کائنات کے اندر جتنے بھی بسنے والے ہیں 18,000 مخلوقات، ان میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور عمدہ سانچے اور ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے زیادہ کائنات کے اندر کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ واقعہ بھی بیان کروں گا اس کے ذیل میں۔ قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح درخت چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، جب پھل دینے کے لائق نہیں رہتا ہے تو اس کو کاٹ کر کے جلا دیتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے درخت کی موت آ جاتی ہے، اسی طرح انسان کی بھی موت آ جاتی ہے۔ یہ مناسبت ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر احسان جتلایا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی پیدا ہونے والے مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہم نے انسان کو بنایا۔ چنانچہ غور کیجیے، جو لوگ ڈاکٹر ہیں اور بہت سارے جو غیر مسلم تھے، انہوں نے انسان کے باڈی کے اندر جب سرچ کیا تو یہ بات وہ لوگ کہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں انسان کے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ ہمارے دماغ کو بنایا، شکل و صورت کے بنایا، دماغ کے اندر عقل رکھی، عقل کے اندر ایک ایک یہ مغز جو خریدتے ہیں اور سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اوپر اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ عقل دیے ہیں کہ ایک کمپیوٹر سے زیادہ اس کے اندر نالج بھری ہوئی ہے۔ گردے جو ہمارے ہیں وہ 10 لاکھ اس کے اندر سوراخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سینہ میں دل پیدا کیا جو تمام چیزوں کا مرکز ہے کہ اگر یہ دل صحیح رہا تو بہرحال انسان کے آنکھ، کان، ناک، جسم، پورے جسم کو دیکھ لیجیے کیا اللہ تعالیٰ نے حسین اور جمیل بنایا ہے، اور اس انسان کے اندر عقل، دل اور دماغ بنایا ہے۔ یہ کسی اور دیگر مخلوق کو وہ کام نہیں کرتی ہے جو انسان کی عقل کام کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں ان کا ایک وزیر تھا، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو دونوں میاں بیوی چاندنی رات میں بیٹھ کر کے پیار محبت کی بات کر رہے تھے۔ چاندنی رات کو دیکھ کر کے خلیفہ ابو جعفر منصور کا وزیر کہہ دیا اپنی بیوی کو، ان لم تکن احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، کہ اے میری رفیق حیات، اے میری محترمہ، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو تینوں طلاق۔ کیونکہ وہ زمانہ خیر کا تھا، ابھی نے زمانہ ہے کہ لوگ طلاق دے کر کے چھپاتے ہیں، اور نعوذ باللہ لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ 3 طلاق دے کر کے بغیر حلالہ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حلال سمجھ کر کے رکھتے ہیں تو یہ ایمان سے ہی نکل جائیں گے، اور حلال سمجھ کر کے نہیں رکھ رہے ہیں، حرام سمجھ کر کے تو ایمان تو باقی رہے گا، لیکن 24 گھنٹہ زنا کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ تو وہ خیر کا زمانہ تھا، بیوی فوراً رونے لگی کہ آپ نے کیا ظلم کیے کر دیا، آپ نے تو مجھے طلاق دے دیا۔ اب وزیر بھی پریشان کہ یا اللہ یہ کیسے جملہ نکل گیا، وزیر کو بھی نیند نہیں آئی، بیوی بھی رات بھر رو رہی ہے۔ اب صبح جب ہوئی تو ابو جعفر منصور کے دربار میں وزیر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، رات جوش محبت کے اندر میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین اور جمیلہ نہ ہو تو تمہیں تینوں طلاق۔ اور ظاہر بات ہے کہ چاند سے زیادہ انسان تو حسین نہیں ہو سکتا ہے۔ اب میری بیوی، مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، بڑا خطرہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ چنانچہ ابو جعفر منصور نے تمام علماء کو بلایا
اور تمام علماء کو بلا کر کے مسئلہ پوچھا. تمام علماء نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، بغیر حلالہ کے رکھنے کا کوئی چانس اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد، غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا جاتا ہے، وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی. تمام علماء پریشان کہ طلاق کیسے نہیں ہوگی، انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے یہی آیت پڑھی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، درخت کے اور زیتون کے درخت کے، وطور سینین، اور سینین پہاڑ کے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق کہ ہم نے تمام یہ انسانوں کو سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے کے اندر اور سب سے زیادہ خوبصورت شکل کے اندر بنایا. جب علماء کرام اس آیت کو سنے تو تمام علماء خاموش ہو گئے اور تمام علماء نے کہا کہ ہاں طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے فی احسن تقویم کہ سب سے زیادہ کائنات میں جو ہم نے حسین اور جمیل بنایا، انسان کو بنایا، انسان سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ چاند بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کیا ہے طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد تمام علماء کا ذہن کھل گیا، حتیٰ کہ بادشاہ نے پھر فیصلہ کیا کہ جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تم لوگ ہنسی خوشی رہو. تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ اتنا حسین اور جمیل بنایا. اس کے آپ تجربہ کیجیے کہ حبشی جو لوگ جماعت میں گئے ہیں اور افریقہ طرف وقت لگائے ہوں گے، وہاں جا کر دیکھیے کہ ہمارے مقابلے میں کتنی وہ بد شکل ہیں حبشی لوگ، سوڈانی لوگ. لیکن سوڈانی لوگوں سے کہیے کہ تم کو کسی جانور کی شکل میں بنا دے، کتنا ہی انسان گھٹیا ہو، بدبودار ہو، سڑا ہوا ہو، بد شکل ہو، ہونٹ کٹے ہوئے ہوں، لیکن وہ انسان نہیں پسند کرے گا کہ مجھے کسی جانور یعنی انسان کے علاوہ دوسرے مخلوق کی شکل میں پیدا کر دے. یہ کوئی بھی انسان گوارا نہیں کر سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنایا ہے، سب سے زیادہ انعامات ان کے اوپر کیے ہیں. اس لیے انسانوں کو سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اور جمیل بنایا. لیکن کیا ہوتا ہے پھر کہ جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے، بڑھاپا کی عمر میں پہنچتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، رد ردو کے معنی لوٹانا. پھر ہم انسان کو اسفل، یہ اسی تفضیل کا صیغہ، مبالغہ کا صیغہ، سافل کے معنی نیچے، نہایت گرے بدتر سے بدتر حالت کے اندر لوٹا دیتے ہیں کہ وہی بچہ جس کو سب چنتا تھا، وہی حسین اور جمیل جس کے اوپر لوگ مرتے تھے، اب وہی جب بڑھاپے کی شکل میں آتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے گھن کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے نائب ناظم جو ہیں مولانا نور الحسن صاحب، تو وہ رانچی میں رہتے تھے، کڑھائی کا کام کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ صوفی جمالی ہوٹل میں چائے پی رہے تھے تو ایک آدمی مصرع بنا رہا تھا اور دوسرا مصرع بن ہی نہیں رہا تھا. پہلا مصرع بنایا، جوانی جس کسی کی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے. اب اس کے آگے اس کا مصرع ہی بن نہیں رہا تھا. تو ہم تو دیکھے نہیں صوفی جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ لوگ دیکھے ہوں گے. تو وہ شاعر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو چائے منگاؤ. تو وہ مولانا حسن بولے کہ ارے ان سے بنوا لو. تو دیکھنے میں گندا سندا لگتے ہی نہیں تھے کہ عالم ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہاں بن جائے گا، چائے منگواؤ، مٹھائی منگواؤ. تو انہوں نے مٹھائی منگوایا اور آگے کا مصرع جوڑ دیا، ضعیفی یعنی بڑھاپا جس کسی کی ہو بری معلوم ہوتی ہے، جوانی
جس کسی کی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے، اور بڑھاپا اور ضعیفی جس کسی کی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ جوانی میں گدہیا بھی بھلی معلوم ہوتی ہے اور بڑھاپا میں ہیروئنیاں بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک مصرع یعنی اس مناسبت کی وجہ سے کہ جب آدمی بڑھاپے کی شکل میں آ جاتا ہے تو دیکھیے کتنا چہرہ جھلس جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، اور جس گھر میں بوڑھے ہوں اگر نعوذ باللہ اولاد نیک نہیں اور بہو نیک نہیں تو اس بوڑھے کی کیا دت بنتی ہے، کتنے برے حال کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی انسان جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل کائنات کے اندر تھا، لیکن بڑھاپے کی حالت نے اس کو سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ بدشکل بنا دیا۔ آج اس کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ درخت اگر بوڑھا ہو جائے تو درخت کو لکڑی کو جلاتے ہیں، اس کا کام آتا ہے، جانور کا گوشت کام آتا ہے، اس کا چمڑا کام آتا ہے، اس کی ہڈی کام آتی ہے، لیکن انسان نہ اس کا گوشت کام آتا ہے، نہ بال کام آتا ہے، نہ ہڈی کام آتی ہے، یہ بالکل نیچے کی سطح میں چلا جاتا ہے۔ اس کو ذلیل سے ذلیل حالت میں ہم لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اے انسانوں اپنے جوانی پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ بڑھاپا تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس وقت کے لیے تیاری کرو۔ تو جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کے اندر آخرت کی تیاری نہیں کیا تو یہ انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اگر یہ جوانی کے اندر اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کیا، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا ہے، اے خاکی خاک مت کر کسی خاکی پر اپنی جوانی کو، اے خاکی خاک مت کر کسی خاکی پر اپنی جوانی کو، کر جوانی فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے اس جوانی کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو۔ اسی لیے جو نوجوان وشاب نشا فی عبادت اللہ، کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں اٹھتا ہے اور بسر کرتا ہے تو عرش کے سایہ کے اندر وہ رہے گا، یہ فضیلت ہے۔ اور یہ سوال جو ہوگا 5 اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی تم نے کہاں خرچ کیا، وان شباب ہی سیما ابلا ہو، کہ تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ یہ جوانی یہ بالکل کریم ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ جو جوانی میں بن گیا اور جو جوانی میں بگڑ گیا وہ کبھی بھی بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کو صحیح سے استعمال کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پھر پست سے پست نیچے سے نیچے کی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو کافر ہو ان کے ساتھ، یا مسلمان ہو اور فاجر ہو، یہ گنڈا گردی کرتا ہو، بدماشی کرتا ہو، عیاشی کرتا ہو، فحاشی کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔ کہ ہم نے بچہ سے بڑا کیا، بوڑھا کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، یہیں کھایا یہیں پیا، عیش موج مستی کیا اور مر گیا بوڑھا ہو کر کے، تو جتنا دن عیش کیا اور بڑھاپے میں بعض لوگ تو نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں غیر مسلموں کے یہاں کہ بیماری پڑتی ہے تو لوگ لکڑی سے کھانا دیتے ہیں، اس کے کمرے کے اندر بھی لوگ نہیں جاتے ہیں، یہ برے عقیدہ ہے۔ حالانکہ اسلام نے کہہ دیا لا ادوا فی الاسلام، بیماری پڑتی نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ اس کی بیماری میرے میں پٹ گئی، بیماری پڑتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کلیئر کر دیا کہ بیماری کسی کو کسی کی نہیں پڑ سکتی ہے، اس لیے اس عقیدے سے آدمی کو بچنا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے اگرچہ دنیا میں
طرح طرح کے پریشانی ہوئی، لیکن مرنے کے بعد ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے، شریعت کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیں گے، وہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ اجر کیا ہوگا؟ جنت، نزل من غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر ایک جملہ پر غور کیجیے کہ جنت میں اللہ فرما رہے کہ مہمان نوازی کے طور پر ہوگی، یعنی جو عزت شروع دن رہے گی جنت میں، وہی عزت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جنت میں، اس عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ برخلاف کہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ صاحب، آپ کے پیر صاحب، آپ کے خطیب صاحب ایک مہینہ کسی کے یہاں رہ جائیں تو پہلے دن جو عزت ملتی تھی وہ آٹومیٹک دھیرے دھیرے گھٹ جائے گی اور لوگ اٹھا جائیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ شروع دن جو آدمی کو عزت ملتی ہے، خود داماد کو جو پہلے عزت ملتی ہے، آپ خود تجربہ کرنے کے بعد میں وہ عزت باقی رہتی ہے کہ نہیں۔ تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں پر دھیرے دھیرے مرجھاتا چلا جائے گا، لیکن جنت کا نظام یہ ہے کہ جس طرح جوانی روزانہ بڑھتی چلی جائے گی، حسن بڑھتا چلا جائے گا، جمال بڑھتا چلا جائے گا اور طاقت بڑھتی چلی جائے گی، نعمت بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح عزت بھی بڑھتی چلی جائے گی، گھٹے گی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جس طرح جنت خالدین فیہا ابدا، جنت ہمیشہ رہے گی، اسی طرح جنتی بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تسبیح، ہماری تلاوت، ہمارا صدقہ، ہمارا امر بالمعروف نہی عن المنکر، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو بھلائی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا، یہ ساری کی ساری نیکی جنت کی شکل میں اور جنت کی نعمت کی شکل میں بدل جائے گی، اور جنتی بھی ہمیشہ رہے گا اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی، ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم بالکل کس طریقے سے خلقہ من ضعف، کہ تم کو کمزور سے تم کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا، تم کو یہ بڑھایا، تم کو پرورش کیا۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو عمر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پچھلی عمر میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ہم نے تم کو جوانی دی، نعمت دی، اگر تم اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے جوانی دی، اس کو ایمان اور عبادت میں تم استعمال کر لو تو مرنے کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والی دولت تمہارے پاس رہے گی۔ اور اگر ایمان نہیں لائے تو دنیا کے اندر بھی تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد جب انسان جہنم کے اندر جائے گا تو یہ سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب جانور کو مٹی بنا دیا جائے گا تو کافر کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سے تو اچھا یہ جانور ہے، ان کو مٹی بنا دیا گیا، عذاب نہیں ہوا، ہم سے تو اچھا یہ سور ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس دن کافر کہے گا کہ ہم سور سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ تو میرے دوستو، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی اجر رہے گا، اور اگر ایمان اور عمل صالح سے خالی رہا تو پھر وہ انسان روئے گا، دنیا بھی برباد اور آخرت میں جو سزا ملنے والی ہے وہ بھی برباد۔ برخلاف جو ایمان لائے تو ان کے بھلے دنیا میں بڑھاپا کی وجہ سے کچھ تکلیف، کچھ پریشانی ہوئی، لیکن موت کے بعد اللہ تعالیٰ وہ راحت دیں گے کہ جس کا کوئی تصور اور حساب نہیں۔ بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے اندر ایک قیمتی بات لکھتے ہیں کہ جو آدمی جوانی میں عبادت کرتا ہے اور جوانی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، جوانی کے طاقت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، تو جب وہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی بڑھاپے کی حالت میں اگر بال بچے خدمت نہ کریں
تو ان کے مریدین کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے مقتدیوں کو، ان کے چاہنے والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور رات بھر ان بزرگوں کی عبادت کیے، ان بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شادی نہیں کیے تھے، لیکن کیا ایک بال بچے والوں کی وہ شان پوری ہوتی ہوگی، اور جو 24 گھنٹے بچے سعادت سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے رات بھر ان کے پنکھا جھل رہا ہے، تو کوئی بدن دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ میں یہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جوانی کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں، بڑھاپا میں جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت خدمت گار پیدا کر دیتے ہیں، اور اگرچہ اپنا بال بچہ نہ ہو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے ایسے نیک لوگوں کو دیکھیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یا آپ حضرت ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، یا میں جہاں گیا تھا اعتکاف میں، مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بچے بتلا رہے تھے کہ ہم لوگ خدمت میں رہنے والے جو خادمین تھے حضرت سے زیادہ بیمار ہو گئے، پھر باری لگتی تھی کہ 2 دن تم رہے گا، 1 دن تم رہے گا، 1 دن تم رہے گا، اور ان سے بھی زیادہ دوا کھانے کی ضرورت ان خدمت گاروں کو پڑتی تھی۔ تو اس طرح نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خدمت گار دنیا ہی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس میں اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے جو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حدیث میں یہ صاف ہے کہ جو آدمی گھر میں رہ کر کے عمل کرتا ہے یا جوانی میں عمل کرتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے یا سفر کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ مثال کے طور پر آپ روزانہ گھر میں تہجد پڑھتے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو جس طریقے سے پینشن جب ایک سرکار جو بھکاری ہے، غدار ہے، وہ پینشن دیتی ہے، تو جو اللہ مالک الملک اور رحمان الدنیا والآخرہ اور رؤوف غفور وہاب ذی-الطول رحمان رحیم ہے، وہ اللہ پینشن کیوں نہیں دے گا؟ تو جو آدمی جوانی میں عمل کرتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس آدمی کو جتنا عمل، جیسے روزانہ 10 پارہ تلاوت کرتا تھا، بڑھاپا کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، بیماری کی وجہ سے نہیں، تو فرشتے نامے اعمال میں اس کا 10 پارہ کا ثواب زندگی بھر لکھتے رہیں گے، روزانہ لکھتے رہیں گے۔ برخلاف گناہ کے کہ اگر ایک آدمی گناہ کرتا تھا لیکن بڑھاپا کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پا رہا، جیسے ایک آدمی زناکار تھا، بوڑھا ہو گیا، زنا نہیں کر سکتا، تو اب اس کی زنا کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی دیکھیے کرم کہ اگر نیکی کرتا تھا، بڑھاپا کی وجہ سے نیکی نہیں کر رہا ہے، تو موت تک روزانہ نیکی لکھی جائے گی، لیکن گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ گناہ نہیں لکھواؤں گا اور تمہاری نیکی لکھواؤں گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب طاقت ہے، بدن ابھی عمل کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے، تاکہ بڑھاپے کے بعد پینشن یہ جاری رہے اور افسوس کا ہاتھ نہ ملنا پڑے۔ اور اسی طرح سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قیمتی بات یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ جوانی میں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مقتدیوں کو دین کی بات اور دین کا فیض پہنچاتے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اب نہیں بولتا ہے، لیکن جس طرح جوانی میں اللہ تعالیٰ بزرگوں سے فیض جاری کرواتے تھے، اسی طرح بیمار ہو جائے آپ صرف ان بزرگوں کے پاس بیٹھیے گا، تو جس طرح جوانی میں ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتے تھے، اسی طرح بڑھاپا اور ضعیفی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے پاس جانے سے دل کو بدل دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی جوانی کو اور طاقت کو استعمال کیجیے، ایسا کیونکہ فائدہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اب بیماری ایک سے ایک آ رہی ہے، کب آدمی کب پڑ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
اس لیے اگر ابھی ہم اپنی جوانی کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پینشن نہیں ملے گا، اور اپنی طاقت اور جوانی کو استعمال کرتے ہیں تو بڑھاپا اور بیماری کی حالت میں پینشن جاری رہے گا۔ اس لیے اپنی طاقت کو، جوانی کو استعمال کریں۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ کافروں کو ڈانٹ ہے کہ اے کافروں، جب تم لوگ یہ دیکھ لیے کہ تم کچھ نہیں تھا، ہم نے ایک گندے پانی سے تم کو پیدا کیا، تم کمزور سے جوان کیا، بوڑھا کیا، تم کو موت دیا، اب تم کیسے انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے؟ اس زمانے میں تو ڈاکٹروں نے کمال کر دیا کہ انسان کے باڈی میں ہر وقت 6 لاکھ پدم کیلشیم رہتا ہے، اور 12 سال کے اندر وہ کیلشیم جھڑ جاتا ہے۔ گویا 12 سال کے اندر انسان ایک مرتبہ مر جاتا ہے، جس کی عمر 7 سال کی ہو گئی وہ گویا انسان 5 مرتبہ مر چکا ہے۔ یہ تمہارے ڈاکٹر جو غیر مسلمین ہیں انہوں نے یہ تحقیق کی ہے، یہ ریسرچ کیا ہے۔ اے انسان، اے کفار، جب تم لوگ یہ دیکھ لیے کہ اللہ نہیں تھا، تم کو پیدا کیا، بڑا کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، موت دیا، اب تم کیوں انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے؟ تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں پیدا کرے اور حساب کتاب نہ لے تو یہ بے انصافی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا 10 لڑکا ہے، 10 لڑکا میں 5 لڑکا بڑا بدماش گنڈا ماں باپ کو ستاتا ہے، اور 5 لڑکے بڑے نیک فرما بردار۔ اب باپ کی دولت سب کے سب گنڈا بدماش بچے لے گئے، اور نیکی جو نیک فرما بردار تھے ان کے پاس یہ کیا ہے کم دولت رہ گئی، وہ پریشانی میں ہے۔ تو کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے فرما بردار بچوں کو کم دولت دیں اور نافرمانوں کو زیادہ دیں۔ آپ دیکھیے کہ اس زمانہ میں جو آدمی جتنا بڑا بدماش، جتنا بڑا کافر، جتنے بڑا اسلام دشمن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے رہے ہیں، اور اپنے نبیوں کو دولت کم دیتے تھے، اگر حساب کتاب کے لیے قیامت قائم نہ ہو تو اللہ کے اوپر نعوذ باللہ بے انصافی لازم آئے گی کہ جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کو تو آپ دیے نہیں، آپ جو شرکت ہے ان کو آپ دے دیے۔ اس لیے فیصلہ ہونے کے لیے اور انصاف قائم ہونے کے لیے قیامت کا دن ہونا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے تو کہے بلا انا ذالک من الشاہدین، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں۔ دنیا میں تو انسان ڈر جاتا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن مار دے گا، نہیں بول پاتا ہے منہ کے اوپر اور صحیح سے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، قلم کو دولت کے چکر میں بیچ دیتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تنبیہ کیے کہ تم کچھ نہیں تھے، تم کو جوان کیا، بوڑھا کیا۔ اب اگر اس جوانی کو تم صحیح استعمال کرتے ہو تو بڑھاپے کے اندر بھی پینشن جاری رہے گا، مرنے کے بعد بھی تمہارا فائدہ رہے گا، اور اگر تم کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے برباد کیے تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہو گے، اور ایمان لے آئے تو جتنا دن تمہارے مقدر میں ہے تم کو سزا ملے گی۔ اور اس سے یہ بھی ایک پتہ چلا کہ جو لوگ جوانی میں نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ جوانی میں اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، جو لوگ جوانی میں ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، تو بڑھاپے میں ان کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ ان کو کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور بعض جاہل بچے جو ہیں اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور بعض لوگ تو انجیکشن زہر کا لگوا کر کے موت کا گھاٹ اتروا دیتے ہیں۔ یہ بڈھا بڑا پورا گھر والوں کو پریشان کر دیا،
اس لیے میرے بھائیوں اپنے جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگائیے اور اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیے تو انشاءاللہ یہ سب مصیبت نہیں دیکھنی پڑے گی۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی اور جوانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک کما ثنیت علی نفسک، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی زندگی کو آپ کی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جوانی کو آپ کی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بغاوت اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی درس قرآن میں کہا گیا سنا گیا، اے اللہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، باہر جو ماں بہنیں ہیں اس کو بھی، اور جتنے نوجوان بھائی بوڑھے جو بھی سننے ہیں ان لوگوں کو بھی، جو حاضر ہیں ان کو بھی، جو غائب ہیں ان کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ زندگی اور وقت کو صحیح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کو بغاوت اور نافرمانی میں استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما، نفسانی شہوانی شیطانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، منمانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کے لاگی شب دوشی عطا فرما، جو مظلوم رہائی نصیب فرما، جن کے گھر میں لڑکے لڑکے اب نکاح کے لیے اللہ ان کے نیک جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو رزق میں پریشان ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا ارحم الراحمين۔